الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر ہماری مکمل ہو چکی۔ تقریباً 7-8 درس میں اس کا پورا خلاصہ، آیت کا ترجمہ اور اس کے اندر کیا کیا نکات بیان ہوئے اور آیتوں کا ربط اور تعلق سارا آپ کے سامنے آ چکا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ آخری جو 10 صورتیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر سامنے لائی جائیں گی تاکہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ قرآن میں جب ہم یہ صورتیں پڑھیں تو اس دھیان اور تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اور زیادہ نماز کے اندر مزہ آئے گا۔ چنانچہ آج کی جو صورت ہے سورہ فیل، یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ہر آیت کا قرآن کے اندر شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کب اتری، کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ ہر قرآن کی آیتوں کا ایسا آپ کو ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غزوے میں صحابہ گئے ہوئے تھے، پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی ختم ہو گیا تو اب وضو کرنے کا ہے تو کس طرح وضو کیا جائے، یا پاکی حاصل کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، تو تیمم کا حکم اس وقت تک نہیں تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تیمم کے بارے میں کہ اگر تمہارے پاس پانی کا شارٹیج ہو جائے، ختم ہو جائے تو پھر تیمم کرو۔ تو اب تیمم کی آیت کا شان نزول کیا ہے کہ وہ ایک غزوے کے اندر پانی ختم ہو گیا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تیمم کی۔ اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ شان مطلب حالت، نزول مطلب اترنا۔ ان آیتوں کے اترنے کی حالت کیا ہے؟ تو سورہ فیل یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اترنے کا حالت کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یعنی اس صورت کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ سٹوری ہے، وہ کیا ہے ہمیں معلوم ہوگی تو پھر یہ صورت پڑھتے وقت ہمیں کیا ہوگا، دھیان نصیب ہوگا۔ چنانچہ مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیں گے ایک مرتبہ پوری صورت کا، پھر اس کے بعد اس کا واقعہ بیان ہوگا تو اس کے بعد ایک اور بار کریں گے، تو پھر پورا واقعے کے حساب سے ہم کو ترجمہ اور آسانی سے اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، یعنی پرندوں کے گروپ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ بھوسا ہوتا ہے نا، جانور چارے میں استعمال کرتا، ان کی حالت
کھائے ہوئے بھوسے کی کر ڈالی. یہ پورا آیت کا ترجمہ ہوا. اب اس کے بعد اس کے بیک گراؤنڈ سٹوری جب ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر اس کے بعد ترجمہ کرنے میں اور آسانی سے اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اب اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ابرہہ نام کا. نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر بنایا گیا تھا. اور چنانچہ یمن کے اندر ابرہہ گیا اور عیسائی مذہب پہ تھا. تو عیسائی کرسچینٹی بہت پھیلاتا تھا اور اس کا یہ گمان تھا کہ میں تھوڑی اور محنت کروں گا انشاءاللہ تو پھر اس کے عیسائیت پورے ملک میں، یمن میں اور حبشہ میں اور پورے عرب کے اندر عیسائیت پھیل جائے گی. اس نے ایسا ارادہ کیا. تو اب وہ عیسائیت پھیلاتا تھا. بادشاہ تھا ابرہہ یمن کا. تو اب اس نے دیکھا کہ مکہ کے اندر ایک کعبہ ہے، عرب کے اندر اللہ کا گھر لوگ اس کو کہتے ہیں، اور پورے دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں. تو اس نے ایسا سوچا کہ یہ اللہ کا گھر، لوگ اس کی طواف کرتے، لوگ اس کے عزت و احترام کرتے اور اس کے پاس آ کر عبادت کرتے. تو جب تک کعبہ ہے تو پھر میرے پاس لوگ کیوں آئیں گے؟ میں ایسا ارادہ کرتا. اس نے سوچا کہ میں کعبے کے جیسا یہاں ایک سیم ٹو سیم یا اس سے اچھا گھر بناؤں، اس سے بہتر، تاکہ لوگ پھر یہاں آئیں گے، میرے وہاں طواف کریں گے اور میرے وہاں آ کر رہیں گے، سہیں گے. یہ سارے کام اس نے سوچے. چنانچہ اس نے کام شروع کیا اور جو کعبے کی عمارت ہے اس سے بہتر خوبصورت چرچ بنانے کا ارادہ کیا اور اس کا نام قلیس اس نے رکھا. قلیس، قوف لام یا سین، قوف کے اوپر پیش ہے، قلیس. اور بہت بڑا کلیسا تھا، بلکہ کیسل کہو اس کو، بہت بڑا اور اتنا عالی شان کہ اس میں سونے، زیور اور یہ سب چیزیں ملا کر اس نے عمارت بنائی. اور کعبہ تو معمولی اینٹ گارے کا بنا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی تھی کعبے کے اندر کہ آج بھی ہر مسلمان کی تمنا وہاں جانے کی ہے. جو 100 مرتبہ جا کر آیا اس کی اور مرتبہ جانے کی تمنا رہتی، کیونکہ اللہ نے اس میں تاثیر اور کشش ایسی رکھی ہے. اور اس وقت بھی جو کفار مکہ تھے، مکہ کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن کعبہ ابھی بھی ان کے لیے رسپیکٹیبل چیز تھی. ابھی بھی اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، طواف کرنے کے اور اس میں بت بھی لا کر رکھنے کے، لیکن اس کی عزت و احترام بہت کرنے کے. اور لوگ دور دور سے آنے کے حج کرنے کے لیے تو ان کا مہمانی کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام یہ سب کرتے تھے. چنانچہ تو جب اس نے پورا محل اور پورا چرچ تیار کیا اور پورے گاؤں میں، پورے یمن میں اعلان کر دیا کہ اب سب کعبے کے بجائے یہاں طواف کرنے آؤ اور یہاں آ کے عبادت کرو، تو کوئی اعلان کا فرق نہیں پڑا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ پریشان ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا کہ کیوں ایسا ہوا. تو پتہ چلا کہ لوگ ادھر ہی جا رہے، یہاں تیرے وہاں کوئی آنے کے لیے تیار ہے. اب جب مکہ میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نے کعبہ کے مقابلے میں ایک ایسا گھر بنایا اور ادھر جانے کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، تو وہاں سے ایک بندہ، کعبے سے، مکہ سے ایک بندہ آیا اس کے چرچ میں اور آ کر اس نے گندگی پھیلا دی پورے اس کے چرچ کے اندر، اور گندگی پھیلا کر وہاں سے نکل گیا. ایک روایت میں ایسا ہے گندگی پھیلائی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس میں آگ لگا دی اور آگ لگ کر وہ پورا اس کا ایک حصہ چرچ کا جل گیا، جس سے وہ بالکل بدنما اور خراب ہو گیا. ابرہہ بادشاہ کو معلوم پڑا کہ ایسا معاملہ کیا گیا. تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہی مکہ سے کوئی آیا تھا جس نے یہ حرکت کی ہے، یا اس کو یہ پتہ چلا دوسری روایت کے مطابق کہ حج کے لیے یہاں سے لوگ جا رہے تھے تو یہاں رک کر انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب اس نے پکا ارادہ کر لیا ابرہہ بادشاہ نے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، وہ کعبے کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو زمین دوز کرنا پڑے گا، تب لوگ میرے وہاں آئیں گے. اس نے اب لشکر تیار کیا، تقریباً 60,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا، اور اس میں ہاتھیوں کا ایک گروپ بھی تھا، تقریباً 12 سے 13 ہاتھی بھی تھے اس میں. اور ہاتھیوں کو لے کر اس نے کیا کیا، سفر شروع کیا. اب سفر شروع کرتے ہوئے وہ یمن سے نکلا. یمن سے آنے کے بعد
عرب کے اندر جیسے ہی داخل ہوا تو عرب کے قبیلوں کو جب پتہ چلا کہ یہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے یا کعبہ گرانے کے لیے، تو عرب کے کچھ قبیلے اس سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن وہ طاقتور قوم تھی، ابرہہ کا جو لشکر تھا اس میں ہاتھی ایک، تو عرب نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے اس سے پہلے، کیونکہ عرب تو ریگستان علاقہ ہے، وہاں تو اونٹ چلتے، اور ہاتھی تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی جانور ایگزسٹ کرتا دنیا کے اندر۔ لیکن جب وہ ہاتھی دیکھے، اور فزیکلی بھی ہاتھی کتنا بڑا رہتا، زمین پر چلنے والے جانوروں میں سب سے زیادہ موٹا جسم والا ہاتھی ہے، وہ دیکھ کر تو اور پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی مخلوق نئے میں اس نے لے کر آ گیا ابرہہ نے، اور یہ دیکھ کر جتنے قبیلے عرب کے لڑنے کے لیے آتے تو ختم ہوتے جاتے اور ہار ہوتے جا رہے۔ چنانچہ ابرہہ ایسا پار کرتے ہوئے طائف تک پہنچ گئے، اور طائف آنے کے بعد طائف والوں نے اس سے صلح کر لی۔ طائف والے اس سے کہنے لگے، طائف والوں نے ایسا سوچا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بت رکھے ہوئے لات اور عزا، یہ ہمارے بت کو بھی نقصان پہنچائے گا، اس لیے ہم اس سے صلح کر لیتے تاکہ یہ ہم کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ اور طائف والوں نے ایک اپنے ساتھی کو بھی دے دیا ابرہہ کو کہ یہ تم کو رہبری کرے گا، تمہیں وہاں تک پہنچائیں گا کعبے تک، کیونکہ عرب کے اندر راستے جاننا اور راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پورا ریگستان علاقہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کدھر روڈ ہے کدھر راستہ ہے، تو عرب والے اس میں ماہر تھے۔ چنانچہ ابرہہ کے ساتھ انہوں نے ایک بندے کو کر دیا۔ اب طائف والے تو صلح کر لیے، اب ابرہہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک جگہ اس نے کیا کیا، قیام کیا، ٹھہرا، اور مکہ کے اندر ایک بندے کو بھیجا، اور ادھر جا کر اس سے کہلوا کہ بھائی ان سے جا کر کہو کہ یہ ابرہہ کا ارادہ تم سے جنگ کرنے کا نہیں ہے، میرا خالی مقصد یہ ہے کہ یہ جو کعبہ ہے اس کو گرانا ہے، ختم کرنے کا ہے، اور مجھے اس میں کرنے دو، اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو پھر ہم اس سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، اور ہماری طاقت تو تمہیں معلوم ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد وہ بندے نے اعلان کر دیا مکہ میں، ایسا ایسا بادشاہ آیا ہوا ہے۔ ادھر کے جو سردار تھے عبد المطلب، ان کو بھی بلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ تشریف لائے اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی بادشاہ نے ان کو دیکھا تو وہ تو ہٹے کٹے اور نورانی چہرہ، داڑھی، کرتا پیجامہ، عمامہ دیکھ کر وہ تو ہیبت میں آ گیا ابرہہ بادشاہ، اور اپنی کرسی سے اتر کر نیچے آ گیا زمین پر، اور ان سے بات چیت کرنے لگا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے، میں اس لیے آیا۔ ابرہہ بادشاہ کے سامنے عبد المطلب نے یہ جواب دیا، ایسی بات کہی جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ تمہاری فوج نے قید کر لیے، تو مجھے وہ 200 اونٹ دے دو، میں یہاں سے چلے جاؤں گا۔ ابرہہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں دیکھ کر ایک دم انٹیلیجنٹ اور سمجھدار اور باحیثیت آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو یہاں آنے کے بعد اپنے اونٹ کی پڑی ہے تمہیں، میں کعبے کو گرانے آیا، تمہارے جو جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ کی، ان کے گھر کو گرانے آیا، اور تمہیں اس کی پڑی نہیں اور اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، میں اس کی نگرانی کروں گا، اور یہ کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جواب دے کے عبد المطلب وہاں سے روانہ ہو گئے اپنے اونٹوں کو لے کر۔ اب عبد المطلب آئے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر رونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ تیرا گھر، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر، اور صلیب اور ان عیسائیوں کو غالب مت آنے دے، یہ دعا کی۔ اور وہاں سے عبد المطلب نے پورے مکہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ آس پاس پہاڑوں پر چل جاؤ، کیونکہ وہاں چلے جانے سے اگر کوئی عذاب آیا ان کے اوپر تو ہم بچے رہیں گے۔ چنانچہ سب لوگ کعبے پہاڑوں کے اوپر آس پاس چلے گئے۔ اب یہاں ابرہہ بادشاہ نے یہ طے کیا کہ صبح جیسے ہی ہوں گے تو حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جائے، اور جب صبح ہوئی اس نے فوج کی صف بنائی اور ہاتھیوں کو بھی کیا تیار کیا۔ اب ہاتھیوں کو حکم دے رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے، تو کوئی ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں ایک سب سے زبردست ہاتھی تھا جو ابرہہ کا خود پرائیویٹ تھا، اس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، محمود۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس جنگ کے اندر ابرہہ کے ساتھ یہ محمود نامی ہاتھی ہوتا تھا تو وہ جنگ جیت ہی جاتے تھے، اور وہ لکی ہاتھی تھا اس کا، ایسا کہو۔ لیکن وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، کعبے کی طرف جب اس کا رخ کرتے ہیں تو چلنے کے لیے تیار نہیں،
یمن کی طرف پھیرتے یا شام کی طرف تو وہاں چلنے کے لیے تیار، لیکن ابرہہ بادشاہ تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو ان کو کوڑے سے مار رہا ہے اور ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، آنکھ کی سلیقے اور کوڑے تاکہ آگے بڑھے، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میں یہ معاملہ چل ہی رہا تھا تو سمندر کی طرف سے ایک پرندوں کا گروپ، پورا جھنڈ، باریک پرندے، روایت کے اندر ہے کہ کبوتر سے چھوٹے اور چڑیا سے بڑے، ایسے ٹائپ کے پرندے تھے۔ 3 پتھر ان کے پاس تھے، 2 پنجوں میں اور 1 پتھر ان کے چونچ میں، اس طرح منہ کے اندر 3 پتھر لے کر پورا جھنڈ ابرہہ بادشاہ کے لشکر کے اوپر، اور آنے کے بعد انہوں نے کنکری چھوڑنا شروع کی، اور کنکری کی سائز چنے سے چھوٹی اور مسور کے دال سے بڑی، ایسی روایت کے اندر آتا ہے، یعنی اتنی سی ہوگی۔ اب وہ جھنڈ جیسی آیا کنکری چھوڑنا شروع کی، تو جو کنکری انسان کے اوپر سے جب سر سے جاتی تھی تو وہ ہاتھی کو بھی پار کر کے نکلتی تھی، اور ایسی وہ کنکری کام کرتی تھی، جو بھی باڈی پارٹ کو لگ جائے وہ باڈی پارٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا، گلنے سڑنے لگ جاتا، گویا کہ اس میں کوئی ایسی طاقت تھی اللہ کی طرف سے جو پورے باڈی کو ختم کر کے چھلنی کر کے رکھ دیتی، یعنی بم بارود کا کام کر رہی۔ آج بھی کچھ گولی بندوق کی ایسی بنائی جاتی اس میں زہر ڈالا جاتا، کیونکہ اگر شوٹ کرتے وقت گولی پیر پہ ہاتھ پہ لگ جائے تو زہر کا اثر پورے باڈی میں پھیل جائے، کیونکہ نشانہ صحیح نہیں لگ سکتا، تو ایسی بندوق کی گولی آج بھی بنائی جاتی، تو ویسی اس کی یہ گولی اللہ کی طرف سے پرندوں کو عطا کی گئی تھی۔ اب پورے لشکر کے اوپر یہ چھا گئے، کوئی بھاگنے کے چانس بھی نہیں کسی کو، اور جو بھاگنے کی کوشش کرتا اس کو گولی لگتی، وہ سڑ کر وہی ختم ہو جاتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بچ کر نکل گئے، جن کو وار تو لگا تھا لیکن اللہ کی طرف سے نظام تھا، اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ رکھا تھا۔ اس میں ابرہہ بادشاہ بھی تھا، اس کو یہ گولی لگی، اور یہ لگنے کے بعد یمن تک گیا، یمن جا کر اس کے علاقے میں کیا ہے، یہ مرا ہے گڑ کر سڑ کر وہاں جا کر، اور وہاں جانے کے بعد علماء نے وجہ لکھی کہ وہاں جانا، کچھ لوگوں کو اللہ نے ادھر ہی مکہ میں ہلاک کیا، اور کچھ لوگوں کو یمن میں جا کر، تاکہ مکہ والوں کو بھی اللہ رب العزت دکھائے کہ اللہ کی طاقت ہے، اس کی عبادت کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اور یمن میں جا کر اس لیے کچھ لوگوں کو مارا تاکہ وہاں کے لوگ یہ سمجھ لے کہ اللہ کے گھر پر اس کے بعد کوئی ہمت بھی نہ کرے ختم کرنے کی، اس لیے وہاں جا کر بھی کچھ لوگوں کو مارا۔ چنانچہ یہ پورا واقعہ، پورا ابرہہ بادشاہ کا پورا لشکر ختم ہوا پرندوں کے ذریعے سے، اور یہ واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے، یعنی اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، کیونکہ نبی آنے سے پہلے یہ تمہید اور مقدمہ تھا کہ دیکھو اب نبی آنے والے، اس کے پہلے ایسا ایک خرق عادت، ایک معجزے کے طور پر ایک واقعہ اللہ نے دکھا دیا۔ اب نبی آئیں گے اور پورے مکہ کے کیا کایا پلٹ کر رکھ دیں گے، اور پورے اسلام اور دین کا ڈنکا یہاں بجا کر رہے گے۔ چنانچہ 50-55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی کیلنڈر یا کوئی ہجری تاریخ بھی نہیں تھی۔ ہجری جو شروع ہوئی وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ کون سی ہجری ہے، پہلی ہجری، دوسری ہجری، اور کوئی عیسائی کیلنڈر اور تاریخ بھی اتنا نظام نہیں تھا، تو لوگ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہہ کر پکارتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی، تو علماء یہی کہتے ہیں کہ عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھیوں والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ بات کہی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ پورا پیش آیا، اور اس میں وجہ یہ بیان کی جاتی، یہ اللہ نے احسان کیا تھا مکہ والوں پر، کہ مکہ کے اندر جو کعبہ گرانے کے لیے ایک قوم آ رہی ہے تو اللہ نے خود اس کی حفاظت کی، تو اللہ نے مکہ والوں پر ایک احسان کیا، اور یہ احسان اللہ نے کیا ہے تو اس لیے تم اس پر کیا کرو، ایمان لاؤ اور یقین لاؤ۔ چنانچہ یہ واقعہ پورا ہوا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اس صورت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، تو علماء نے چند باتیں لکھی۔ پہلی بات تو یہ لکھی
کہ دنیاوی طاقت کے گھمنڈ پر اللہ سے ٹکرانے والے اللہ کی حقیر سے مخلوق سے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو دنیاوی طاقت کے اوپر گھمنڈ و تکبر کرتے کہ ہماری بادشاہت، ہماری حکومت، ہم حاکم ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے، ہم یہ تباہ و برباد کر دیں گے، ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے، مسلمانوں کو ہلاک و برباد کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت جو جتنی طاقت لے کر آئیں گے، اللہ اس کے مقابلے میں چھوٹی مخلوق سے ان کو ہلاک و برباد کریں گے۔ آپ سوچو، اتنی بڑی مخلوق ہاتھی، اس کے مقابلے میں ہو سکتا تھا اللہ ڈائناسور بھیج دے، اس سے بڑی مخلوق، یا اس کے مقابلے میں کوئی بڑا جانور ہاتھیوں کو بھیج دے اس کے مقابلے، لیکن اللہ نے کون سے جانور کو سلیکٹ کیا ان کو ختم کرنے کے لیے؟ اتنی سی چڑیا جو ہاتھ میں پکڑ کے اگر کوئی ایسا کر دے تو وہ ختم ہو جائے ان کے ذریعے۔ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے حکومت، تمہاری طاقت دنیاوی، اس میں کوئی کچھ نہیں کمال ہے، ہم تو ہلکی اور چھوٹی سی مخلوق سے تمہیں ہلاک و برباد کر کے دکھائیں گے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ انسان جب نفس کا غلام بن جاتا تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا۔ انسان جب نفس کا غلام بن جاتا تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا، بلکہ جانوروں سے بھی رہبری نہیں لیتا۔ کاش ابرہہ محمود نامی ہاتھی سے رہبری لے لیتا، یعنی جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھی بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کا جو فیوریٹ ہاتھی محمود وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو بہت طاقتور تھا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ادھر کوئی غیبی طاقت کام کر رہی ہے، یہاں میرا بس نہیں چلنے والا۔ لیکن کیا ہے، نفس کا غلام تھا، گھمنڈ اور تکبر میں تھا، تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا، جانوروں سے بھی رہبری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک سبق۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی، ہمیں سیکھ یہ ملی، اللہ اپنا کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنا کام لینے میں، اس لیے خاص کر انسان کا بھی محتاج نہیں۔ اگر اللہ ہم سے کام لے رہا ہے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہمارے اوپر۔ کوئی بھی کام، دین کا کام، مدارس کا کام، مسجد کی خدمت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام، کوئی بھی کام اللہ ہم سے لے رہا ہے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم خدمت کر رہے، ہماری وجہ سے دین یہاں تک پہنچا اور ہمارا کمال ہے، نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو پرندوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے بھی کیا ہے، دین کا کام اور دین کی محنت، اور اللہ اپنے کام نکال سکتے ہیں۔ دوسری بات، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب اللہ کے گھر کی بے حرمتی ایسے عذاب کا سبب ہو سکتی، یعنی جب کوئی اللہ کے گھر کو ختم کرنے کے لیے نکلے گا تو اللہ ایسا عذاب بھیج سکتے، تو اس کے دین کو اور پیغمبر کی بے حرمتی پر اللہ کیسا عذاب بھیجیں گے؟ یعنی کوئی اللہ کے دین کی بے حرمتی کرے، اللہ کے دین کو ختم کرنے پر تلے، پھر اللہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ جب اللہ کے گھر کو ہلاک کرنے والے آنے کے لیے اللہ نے اس کو کیا کر دیا، ایسے عذاب میں مبتلا کیا، تو جو رسولوں کی کیا ہے بے حرمتی کرے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، یا اللہ کے دین کی گستاخی، اللہ کے دین کی بے حرمتی کرے، تو اللہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کر سکتا؟ اس لیے دین کی عزت، ادب و احترام، کعبے کا ادب و احترام، علماء نے لکھا ہے اس آیت کا خلاصہ، مضمون یہ ہے کہ شاعر اللہ کا احترام ہونا چاہیے۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، کعبہ اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، نماز اللہ کی نشانی ہے، رسول یہ اللہ کی نشانی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان سب کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن میں ہے صفا مروہ جو دو پہاڑی ہے جس کی سعی کرتے، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے، اذان یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے، تو ان سب چیزوں کو ادب و احترام کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی اور غیروں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کا ادب و احترام نہیں کیا تو اللہ کیا ہے ایسا عذاب لا سکتے۔ تو اس کا مضمون یہ ہے کہ شاعر اللہ کا احترام، ادب ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ مکمل ہوا، یہ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک، جو آخری 10 صورتیں اس میں جو پہلی صورت ہے، اس کی ہمیں بیک گراؤنڈ سٹوری بھی معلوم ہوئی۔ اب اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ فرماتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ یعنی اس نے یہ چال چلا تھا کہ بھئی یہ کعبے کے بجائے میں اپنے جگہ ایک چرچ بنا لوں گا تو سب لوگ یہاں آئیں گے، یہ اس کی چال تھی، لیکن چال میں کیا ہوا؟
ناکام ہوا. پوری چال چلی اس نے کیا کرنے کے لیے؟ کعبے کو گرانے کے لیے. بیچ میں قبیلوں کو ختم کرتا ہوا آیا، ہاتھیوں کا بھی لشکر ساتھ میں لیا. اس کو معلوم تھا کہ عرب والے ہاتھی نہیں جانتے، ان کو ساتھ میں لے لو. یہ چال میں بھی اللہ نے ناکام کر کے دکھا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ اللہ نے بھیج دیے. یہ ابابیل، یہ پرندوں کے گروپ کو ابابیل کہتے ہیں، پرندوں کے جھنڈ کو. ابابیل پرندے کا نام نہیں تھا وہ، بلکہ کوئی بھی پرندے کا گروپ دکھے گا تو اس کو ابابیل کہیں گے. لیکن یہ ایسا پرندہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جس علاقے سے آیا تھا، یعنی سمندر کے اوپر سے یہ آیا تھا. عام طور سے سمندر کے اوپر سے کوئی پرندے نہیں آ سکتے، یہ سائنٹیفک بھی کہہ سکتے یا کوئی بھی ریسرچ کے مطابق، کیونکہ وہاں ان کے لیے رہنے سہنے کا کیا انتظام ہوا، وہ جنگل کے اندر زیادہ رہتے ہیں. لیکن وہاں سے آیا، اور اس کے بعد یہ واقعے کے بعد بھی آج تک وہ پرندہ دیکھا نہیں گیا پوری دنیا میں. یہ بھی علماء نے یہ بات لکھی. تو آپ دیکھو، یہ خرق عادت اللہ کی طرف سے نظام تھا یہ. چنانچہ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے. یعنی کوئی مٹی کڑک ہو جاتی تو ایسی باریک بن جاتی اور کڑک بن جاتی، تو وہ مٹی کے کنکر لے کر کیا ہے وہ آئے ہوئے تھے اور ان پر بھیج دیے. فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا. یعنی ایک تو بھوسا کیسا رہتا ہے، کمزور اور ایک دم بھنگار خراب طریقے میں دکھا ہوا، اور اس کو جانور چبانے کے جب پھینک دے تو پھر اس کی شکل تو اور بگڑ جاتی. تو بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا تھا پورے لشکر کو ابرہہ کے. تو یہ پورے سورت کا ترجمہ اب آسانی سے سمجھ میں آ گیا. چنانچہ اس میں اللہ نے احسان کیا، اور آگے پیچھے کی صورتوں سے ہر صورت کا کنیکشن رہتا ہے. چنانچہ پیچھے کی صورت کون سی؟ علم ترى کے پہلے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے پہلے ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. وہ والعصر کا ترجمہ ہے باللہ، اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ انسان خسارے میں. اور انسان خسارے میں ہونے کی وجہ اللہ نے بتائی، ایمان، اعمال، وتواصوا بالحق، دعوت دین کی محنت اور صبر سے کام لینا. جو اس پر رہے گا وہ بچا ہوا ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے. پھر خسارے میں کون لوگ ہیں؟ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اللہ نے خسارے والے لوگ شمار کیے. اس صورت کا پورا مطلب یہ ہے کہ جو مال جمع کر کے رکھتے اور اس میں کنجوسی اور بخیلی کرتے اور مال کے اوپر گھمنڈ اور تکبر کرتے، تو ان کی برائی اور مذمت ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اللہ نے بیان کیا. تو یہ خسارے والے لوگ ہیں. تو اس میں مال والوں کی برائی. پھر اس کے بعد علم تری کیف فعل، اس میں اللہ نے بادشاہت اور ملوکیت کو جو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بادشاہت ہے تو ہم طاقتور ہے اور ہم ہر چیز کو ختم و برباد کر کے رکھ سکتے، اللہ نے اس میں ان لوگوں کی کیا ہے کمر توڑ کے رکھی کہ بادشاہت ہو، حکومت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے سامنے نہیں ٹک سکتے. تو جو بادشاہت حکومت کو ہر چیز سمجھتے یہ لوگ بھی خسارے میں. تو اس صورت میں ان لوگوں کے خسارے والی چیز بتائی. پھر آگے کے لیلاف قریش میں اللہ نے ایک اور خسارے کا سبب انسانوں کا بتایا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل ہم اس کو سمجھیں گے.